وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور آپ جہاں سے نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالی ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اور آپ جہاں سے نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے بھیجا ہے،
جو تم پر ہماری آیات پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا پھیرنے والا ہے اس کی طرف، یعنی منہ۔ فاستبقوا پس تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے، یاتی تو لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ تعالی جمیعاً سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی تو پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر جانب المسجد حرام مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، للحق کو البتہ حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی تو پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر جانب المسجد الحرام مسجد حرام کی، وَحَيْثُ مَا اور جہاں کہیں کنتم ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی جانب، لئلا یکونا تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو، والی اتمہ اور تاکہ میں پورا کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمہ، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تمہیں، ما جو لم تکونوا نہیں تم تھے، تعلمون جانتے، فاذکرونی لہذا تم یاد رکھو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکرو اور تم شکر کرو، لی میرے لیے، ولا تکفرون اور مت ناشکری کرو میری۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قبلے اور جہت کے تعلق سے فرمایا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، حکم دیا، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ پھیرو، اور فرمایا نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بلا وجہ بیکار کے فضول سوالات میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بلکہ جو بات صحیح دلیل سے معلوم ہو جائے اس کو اختیار کر لینا ہے، اس لالچ میں رہنا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔
باقی تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا اور اللہ ہی کے حضور میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لائے اور اسی طرح یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں، رشتہ داروں پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور ہر قسم کی نیکی کے اندر جو ہے وہ پہل کرنے والا ہو۔ جبکہ یہودیوں کا کیا حال تھا؟ باتوں کے وہ بڑے شیر تھے لیکن عمل کے اندر وہ بالکل صفر جمع صفر ہی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ایک بات دلیل سے معلوم ہو گئی ہے، اب نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اس حکم کو دہرایا کہ تم جہاں سے نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا اور یہ حکم اللہ نے امت کو بھی دیا کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یہود یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو اللہ نے یہ اس لیے کیا۔ اگر اسی طرح بیت المقدس کی طرف منہ کیے رہتے تو پھر یہودیوں نے اعتراض کرنا تھا کہ آپ کے متعلق تو تورات وغیرہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، جبکہ آپ ابھی تک منہ ادھر کو کیے رکھے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ تمہارے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ اور مکہ کے مشرکین کا اعتراض ہونا تھا کہ اگر مسلمانوں کا ابراہیمی ہونے کا دعویٰ ہے تو ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، اور یہ کیسے ابراہیمی ہے کہ بیت المقدس کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہوا ہے۔ اس لیے نہ یہودیوں کو اعتراض کا موقع باقی رہے گا اور نہ بعد میں مکہ کے مشرکوں یا کسی اور کو اعتراض کا موقع باقی رہے گا۔ لیکن پیارے بھائیو، جس کا مقصد اصلاح نہ ہو، صرف اعتراض برائے اعتراض ہی ہو، وہ کبھی چپ نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کا مقصد اصلاح ہے ہی نہیں، اس کا مقصد صرف بے تکے اعتراضات ہیں، اور اعتراضات برائے اعتراض جس نے اپنا مشن بنا رکھا ہو وہ کبھی چپ نہیں ہوا کرتا اور اعتراض پر اعتراض ہی کیے رکھتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نہیں ڈرنا مجھ سے ہی ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرنی اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی ملامت گھر کی ملاوت کو ہرگز خاطر میں نہیں لانا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد سنت اور حدیث، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ پاک کرتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ مجھے یاد کرو،
میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یاد کرتا ہے جب ہم اللہ کو یاد کریں۔ کیسے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل یا ابن آدم ان ذکرتنی فی نفسک ذکرتک فی نفسی ان ذکرتنی فی ملأ ذکرتک فی ملأ من الملائکہ او فی ملأ خیرا منہم وَإِن دَنَوْتَ مِنِّي شِبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا وَإِن دَنَوْتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا وَإِن أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتُكَ أُهَرْوِلُ۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں اپنے آپ میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں یا اس سے بہتر جماعت میں تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک بالشت میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا، اگر تو ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کی مقدار تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو چل کر میرے پاس آئے گا میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد یہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہم پہ عبادات فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی پابندی کریں۔ گناہ کرنے لگیں تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور اللہ کی یاد سے بندے کبھی غافل نہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میرا شکر کرنا ہے اور میری ناشکری نہیں کرنی ہے۔ یہ شکر زبان سے بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ یہ شکر زبان سے بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی طرح ناشکری تو اس میں ہر کفر شامل ہے، وہ چاہے زبان سے ہو یا کہ الحمدللہ سے زبان سے ہو یا عمل کے ساتھ جو ہے وہ ناشکری ہو۔ لیکن یاد رکھیے، منہ زبانی تو الحمدللہ پڑھنا، منہ زبانی تو الحمدللہ پڑھنا، لیکن اپنے عمل سے کفر کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ زبان سے بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر، اور اپنی حرکتوں سے بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں گے؟ پیرا دیتا، اور اسی طرح جو ہے وہ پیر بخش، امام بخش، اور اسی طرح غیر اللہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا۔ زبان سے تو الحمدللہ کہتا ہے مگر اپنے عمل سے اللہ سے جنگ کیے ہوئے ہے کہ سود بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، سود رشوت کو فضل ربی بھی کہہ رہا ہے، صدقے یا رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور دوسرے طرف سے داڑھی پر بلیڈ بھی چلوائے جا رہا ہے۔ تو ہاتھوں، انسانی اعضاء اور زبان، ان دونوں کے درمیان میچنگ کا ہونا ضروری ہے۔ زبان پر بھی اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور اعمال میں بھی، عقائد میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ یعنی وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو، وہ کام چھوڑ دیں کہ جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔